یہ بات پہلے ہوئی نہیں ہے، اب ہو رہی ہے۔ اب وہ جو جثہ توفیق الہی تھا پرواز کرنے والا، جب وہ نسوں میں خون میں گیا، اس نے سارا خون جلا دیا نا، پھر جب وہ خون جل گیا تو اس کے اندر سے سفید مادہ نکلا، جثہ توفیق، وہ نسوں میں پھر سفید نور کا مادہ گردش کرنے لگا۔ اس طریقے سے اللہ کا باطن ہے اور وہ امام مہدی کے ظاہر یعنی جسم میں پیوستہ ہے۔ اللہ کا باطن سرکار کا ظاہر ہے، اس پر نظر کرم فرمائیں کہ یہاں سرکار کے جسم اطہر کی بات ہو رہی ہے، پوچھنے میں کوئی غلطی ہو تو معاف۔ نہیں، غلطی تو نہیں ہے، جب ہم نے یہ بات اپنی زبان سے کہی ہے تو جواب بھی دینا پڑے گا، نہ کہی ہوتی تو پھر حق نہیں تھا۔ سرکار کا ظاہر اللہ کا باطن کیسے ہے؟ جثہ توفیق الہی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جثہ توفیق الہی اللہ تعالیٰ کے جثے ہیں، اس کے وجود کا حصہ ہے، اور جو سلطان الفقراء کے پاس طفل نوری ہوتا ہے وہ صرف نور کا جسم ہے۔ جیسے آپ حرکت کریں، محنت کا کام کریں تو آپ کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، اسی طرح عکس اول کو دیکھ کے جب اللہ تعالیٰ نے جنبش لی 7 دفعے تو اس کے وجود سے نور کی شعائیں نکلی، وہ مجسم ہو گئیں، تو وہ طفل نوری ہے۔ تو کہاں جثہ توفیق الہی جو اللہ کا باطن ہے، کہاں طفل نوری؟ بہت بڑا فرق ہے نا۔ تو جثہ توفیق الہی بھی مینلی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عشق عطا فرماتا ہے، دین الہی بھی دو ہیں، اسی طرح عشق بھی دو ہیں۔ ایک تو عام عشق ہے، ایک خاص عشق ہے۔ عام عشق کیا ہے کہ اللہ کا دیدار کیا تو اللہ کا نقشہ تمہارے لطیفہ انا کے ذریعے آنکھوں کے ذریعے دل میں آ گیا، وہ اللہ کا نقشہ ہے، وہ پھر کھینچتا ہے اپنی طرف، وہ جو کھچاؤ ہے اس کو عشق کہتے ہیں، یہ عام عشق ہے۔ ایک عشق ہوتا ہے وصل والوں کا، وہ صرف جثہ توفیق الہی کے ذریعے ہی ممکن ہے، وہ اللہ کا جثہ ہے، وہ پھر اندر آ جاتا ہے نا، جب وہ اندر آ جاتا ہے تو باقی تمہاری ساری مخلوقوں کو جلا دیتا ہے اور خود بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، یہ عاشق الہی۔ لیکن ایک خاص الخاص جثہ توفیق الہی ہے جس کی مثال صرف دو ہیں کائنات میں۔ ایک تو جثہ توفیق الہی جس کو شہباز کہتے ہیں۔ اب جس طرح لال شہباز قلندر کا جو نام ہے وہ تو لال شہباز قلندر نہیں ہے، ان کا نام تو عثمان ہے، مروند کے رہنے والے آذربائیجان سے آئے تھے، تو نام تو ان کا عثمان ہے۔ لال شہباز قلندر کیسے پڑ گیا؟ کیونکہ شہباز جو ہے اس جثہ توفیق الہی کو کہتے ہیں، شہباز کا مطلب ہے پرواز کرنے والا، تو وہ جو جثہ توفیق الہی ہے وہ پرواز کرنے والا ہے، وہ صرف امام مہدی سے پہلے لال شہباز قلندر کے پاس تھا اور کسی کے پاس نہیں تھا کائنات میں۔ پھر جب امام مہدی تشریف لائے تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو اڑنے والا جثہ توفیق الہی ہے وہ دیا۔ تو اب پھر لال شہباز قلندر میں اور سرکار گوھر شاہی میں کیا فرق ہوا؟ لال شہباز قلندر کی کل کائنات وہ جثہ توفیق الہی ہے، اسی کے بلبوتے پر آپ کا وصل قائم ہے، آپ کا عشق قائم ہے، سب کچھ اسی پر ہے اور وہ آپ کے سینے میں ہے۔ لیکن جب سرکار گوھر شاہی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ملی تو وہ جثہ توفیق الہی شہباز وہ آپ کے وجود میں، جسم میں، خون کے اندر مکس ہو گیا، سینے میں نہیں گیا۔ ایک اور بھی غلط فہمی ہم کو رہی، جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ ہم جب پاکستان میں رہتے تھے تو ایک گروپ تھا لوگوں کا، ان کا کام تھا بیٹھ کے ڈسکشن کرنا مختلف باتیں، تو انہوں نے یہ ذہن بنایا، ظاہر ہے میں سن کے انہی کی باتوں پر میرا یقین قائم ہوا کہ یہ خاص لوگ ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی سلطان الفقراء جو ہیں وہ 7ویں سلطان جو ہیں امام مہدی ہوں گے، تو میں یہ سمجھتا رہا کہ امام مہدی کا تعلق جو ہے وہ طفل نوری سے ہے۔ لیکن جب دین الہی کی کتاب سرکار رقم فرما رہے تھے، لکھ رہے تھے امریکہ میں، تو ہم نے وہ 3 مہینے
سرکار کے ساتھ گزارے جو امریکہ میں، تو روزانہ مختلف کوئی نہ کوئی بات ہوتی، کیونکہ سرکار لکھ کر کے مجھے دیتے، میں پھر ٹائپ سیٹ کرتا۔ تو اس وقت پھر سرکار نے یہ مجھے بات بتائی کہ امام مہدی کا تعلق جو ہے جسہ توفیق الہی سے ہے، ان کی تعلیم عشق ہے۔ جب تعلیم ان کی عشق ہے تو مرتبے کا تعلق طفل نوری فخر سے کیسے ہوگا؟ پھر وہ جو جسم مبارک ہے نا، اس کے اندر وہ آپ نے سنا ہوگا نا، سرکار نے کئی دفعہ یہ کہا کہ ہماری رگ رگ میں، ہماری نسوں میں اللہ کا عشق دوڑتا ہے۔ وہ اس سے مراد یہی تھی، وہ یعنی جسم کے اندر نسوں میں سرایت کر گیا۔ اب جب وہ جسہ توفیق الہی، یہ بات پہلے ہوئی نہیں ہے، اب ہو رہی ہے، اب وہ جو جسہ توفیق الہی تھا پرواز کرنے والا، جب وہ نسوں میں خون میں گیا، اس نے سارا خون جلا دیا نا، پھر جب وہ خون جل گیا تو اس کے اندر سے سفید مادہ نکلا، جسہ توفیق، وہ نسوں میں پھر سفید نور کا مادہ گردش کرنے لگا۔ اس طریقے سے اللہ کا باطن ہے اور وہ امام مہدی کے ظاہر یعنی جسم میں پیوستہ ہے۔ اچھا اب تم دیکھو نا، تم نے اللہ کا ظاہر نہیں دیکھا، نہ تم دیکھ سکتے ہو، لیکن سرکار کو دیکھ اور چھو کر تم نے اللہ کے باطن کو چھو لیا۔ تم تو اس قابل، کون ہے اس قابل کہ اللہ کے ظاہر کو بھی دیکھے؟ لیکن سرکار گوہر شاہی کے طفیل، جب تم نے سیدنا گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو چھوا تو تم نے اللہ کے باطن کو چھوا۔ اب وہ جو موسلادھار بارش ہے وہ تو آپ کے اندر سے ہی ہو رہی ہے نا، تو اب اس جسم مبارک کی شان کیا ہے؟ پوچھو۔ اس کی شان یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پر اللہ تعالیٰ نے بلایا تو جبریل امی لے کے گئے، لیکن اگر امام مہدی کو جانا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے سواری کی، وہ آنکھ بند کر کے جسم سمیت عرش الہی پر، جسم سمیت، وہی جسم مبارک ہے کہ جس کے اندر جو ہے عرضی ارواح محمد ہیں، جن کی وجہ سے آپ کی جو انگلیاں ہیں اس میں اسم محمد نقش ہے، سرکار کے وجود اطہر میں اسم محمد نقش، اسی کی وجہ سے پورے وجود پر جسہ توفیق الہی شہباز کی وجہ سے پورے وجود کے اندر جا بجا ہر جگہ اللہ کا نام نقش ہو گیا، کبھی گھٹنوں پہ، کبھی ہاتھ پہ، ہر جگہ نقش ہے، کھدا ہوا ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے نا، ایک دفعہ یہاں پر میں نے دیکھا یوں پورا اس میں ذات خوش خط کھال میں کھدا ہوا اور اس سے نور کی شعائیں نکل گئی، وہی نسوں میں گھومتا ہے جس سے توفیق الہی، اسی سے مہر مہدیت جو ہے نسوں سے ابھر کے کیوں آتی ہے؟ کیونکہ وہ جس سے توفیق الہی نسوں میں گھوم رہا ہے۔ بھئی اگر کھال میں کھدا ہوا تو کوئی بھی جو ہے نا بنوا لے گا نا، کوئی میڈیکل یعنی ڈیوائس کے ذریعے کھال میں کھدوا لے گا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے کہ وہ وہاں پر پشت مبارک پر ہے نہیں، اسٹیمپڈ نہیں ہے، بلکہ اچانک نسیں ابھرتی ہیں اور نسوں سے وہ مہر مہدیت اور پورا کلمہ آپ کے پشت مبارک پر ظاہر ہوتا ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سالوں سے میرے خواب میں آتے، کبھی ظاہر میں ملتے۔ اب دیکھو یار، یہ سرکار کی کرم نوازی اور فضل نہیں ہے کہ حضور سے ملاقاتیں میں نے اس طرح کی ہیں جس طرح تم میرے سامنے بیٹھے ہو، ظاہر میں ایسے یوں سامنے۔ تو سرکار نے ایک اسپیشل ریلیشن جو ہے حضور کے ساتھ بنایا، ایسا بنایا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں فرمائی، کبھی تعلیم بھی دی۔ مجھے سرکار نے 1 سال جو ہے حضور کے پاس بھیج کے رکھا، حضور جو ہے مجھے پھر قرآن مجید پڑھاتے، ان کے سینے سے نور کے الفاظ نکلتے اور پھر وہ کہتے کہ اب ان کو دھڑکنوں کے ساتھ ملاؤ، ہاتھ پکڑ کے رکھتے، اب ملاؤ،
یہ الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، قاف، یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان سب کا نور عطا فرمایا، ان کے معنی عطا فرمائے، ان کے راز عطا فرمائے کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو افشاں کریں گے جب لوگوں کے سینے اس قابل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تعلیم نور کی ہے، لفظوں کی نہیں ہے، لہٰذا لفظوں کے اندر بیان کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ یا فیض نہیں ہوگا۔ جب آپ کا سینہ اس قابل ہو جائے گا تو پھر یہ سینہ در سینہ منتقل ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، مجھے میرا خیال ہے کہ 96 سے یہ کہنا شروع ہوئے کہ تم خاموش کیوں ہو، تم سرکار کے امام مہدی ہونے کا اعلان کرو۔ تو حضور یہ بات کہہ کے جاتے اور میں سرکار سے پوچھتا، سرکار ایسا ایسا فرمایا ہے۔ سرکار فرماتے ابھی نہیں، جب ہم کہیں گے تب۔ پھر وہ خفا سے ہو جاتے، پھر دوبارہ 5-6 مہینے بعد پھر آتے، بہت پیار سے بات کرتے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیسا اسپیشل ریلیشن شپ، بخدا اتنا اسپیشل ریلیشن شپ حضور سے بنایا، آپ یقین جانیں کہ حضور گود میں آ کے بیٹھتے، گود میں آ کے بیٹھتے۔ اب آپ سمجھیے کیسا ریلیشن شپ ہوگا، یعنی گردن پہ ہاتھ رکھ کے گفتگو فرما رہے ہیں اور یہاں یوں یوں کر رہے ہیں۔ پھر ایک دفعہ آئے، کہنے لگے کہ تم اعلان کرو۔ میں نے کہا کہ حضور جب تک سرکار کا اشارہ نہیں ہوگا میں معذرت خواہ ہوں۔ پھر وہ خاموش ہو جاتے۔ پھر یہ ہوا کہ سن 2000 میں سرکار امریکہ سے تشریف لائے اور جنرل پرویز مشرف نے سرکار کو ای میل کی کہ بھئی یہاں پر اسلام آباد میں کنونشن ہو رہا ہے تو آپ تشریف لائیں۔ تو پھر میں گیا، غفور بھائی گئے اسلام آباد۔ وہاں جب جو کنونشن تھا اس میں شامل ہوئے 295A-B-C کے خلاف۔ تو جب میں اسلام آباد میں تھا تو اس وقت رات کو میں جب اپنے ہوٹل کے روم میں گیا، اسلام آباد میں ایک ہوٹل تھا میریٹ، وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب میں اپنے ہوٹل کے روم میں گیا، دروازہ کھولا تو آپ بیٹھے ہوئے تھے بیڈ پہ اور گفتگو فرمائی، کہنے لگے کہ اب تو ہر حال میں تمہیں کرنا ہوگا، تم بتاؤ کہ سرکار گوھر شاہی کے پشت مبارک پر مہر مہدیت۔ تو میں نے کہا کہ حضور میں نے تو دیکھی نہیں ہے، میں کیسے بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی دکھا دیتے۔ انہوں نے یوں کر کے جبہ اتارا، کہا دیکھو۔ میں نے کہا یہ تو آپ کے پشت پر ہے۔ فرمایا ایک ہی بات ہے۔ تو اس وقت پھر میں نے وہ دیکھی، تو جو پشت والے جس پر مہر ظاہر ہوتی ہے اس حالت کے کئی وجود ہیں جن کو جثہ نہیں کہہ سکتے، یعنی یوں کہہ لیں کہ آکسیلری، وہ پروٹوٹائپ ہیں آکسیلری۔ تو اس وقت جو ہے میں نے یہ سوچا کہ اب میں لکھتا ہوں اور gohorshai.com پہ لگا دیتا ہوں۔ وہ میں نے لکھا، لگانے کے لیے gohorshai.com پر گیا تو وہ وہاں پہلے ہی لگی ہوئی ہے جو میں نے بات کہنی تھی۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کس نے لگا دی۔ میں نے کال کیا، فیصل کو پوچھا تو فیصل نے کہا کہ نہیں، سرکار نے صبح کہا کہ بھئی یونس کو حضور سے ملاقات ان کی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے۔ جو کچھ میں نے حضور سے ملاقات ہوئی تھی وہ تفصیلات جو ہے سرکار یہاں لکھوا رہے ہیں اور وہاں ملاقات ہو رہی ہے، ابھی بھی آرکائیوز میں ہوگی لگی ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی، آپ کا اضطراب اور آپ کی ایکسائٹمنٹ اور آپ کا جو رجحان اور میلان قلبی اور جو شدت عشق سرکار گوھر شاہی کے لیے میں نے محسوس کیا، دیکھا، مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا۔ آپ یقین فرمائیے حضور کے الفاظ ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ کے الفاظ ہیں کہ مجھے اتنی خوشی دیدار الہی میں نہیں ہوئی جتنی نسبت گوھر شاہی میں ہوتی ہے۔ بخدا یعنی ایسا دیوانگی کا عالم ناقابل بیان۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جب شب معراج سے واپس آ گئے تھے تو اکثر خانہ کعبہ کا طواف کرتے حجر اسود کے مقام پر رک کر کے رونا شروع ہو جاتے اور اچانک بیٹھے بیٹھے گریہ زاری فرماتے۔ جو مخصوص قریبی صحابہ تھے وہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ، وہ خاموش رہتے، بیچارے کیا بولتے وہ؟ تو حضور ان سے خود پوچھتے کہ مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کیوں
اداس ہوں. ابا ذر کہتے کہ یا رسول اللہ اپنی اداسی کی وجہ بیان فرمائیے. وہ لمبی حدیث ہے نا، آپ نے مختصر الاسرار میں پڑھی ہوگی. اس قدر اشتیاق ہے مجھے اپنے اس بھائی سے ملنے کا جس کی شان یہ ہوگی، جس کی شان یہ ہوگی. تو وہ جسم مبارک ہے سرکار گوھر شاہی کا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارضی ارواح موجود ہیں، اور اس میں ہی جثہ توفیق الہی شہباز خون میں سرایت کر گیا. سو سرایت کرنے کے بعد پھر اس کے اندر خون نہیں، وہ تو جل گیا نا، اس کے بعد پھر وہ سفید مادہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کو کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح یہ بدر الکمال 14ویں کا چاند تم دیکھ رہے ہو، اور اس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت نہیں ہو رہی نا، اسی طرح اس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی. اچھا، اب وہ جو تصویر ہے سرکار کی، اس کے اندر جثہ توفیق الہی دوڑ رہا ہے نا، اس لیے اس کو اللہ کی نشانی کہا ہے، اس لیے اس کو دیکھنا رب کو دیکھنا ہے.